میرے انتہائی واجب الاحترام اور قابل قدر حاضرین و سامعین محترم، الحمدللہ تعالی ہم جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع آج کے دن کی مناسبت سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ معراج ہے۔ آقا کا یہ معراج کا واقعہ 27 رجب المرجب کو ہوا اور آج رجب کی 26 تاریخ ہے۔ رات 27 رجب کی رات اللہ پاک نے چاہا تو یہاں مسجد میں ایک عظیم الشان معراج مصطفیٰ کانفرنس بھی ہوگی۔ اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، مگر ابھی یہ جمعۃ المبارک کی نشست آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے اس حصے سے متعلق ہے جسے اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا۔ اس سورہ مبارکہ کے دو نام ہیں، بنی اسرائیل اور الاسراء۔ الاسراء پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مقدسہ کے سائنسی پہلو پر کچھ گفتگو کی تھی اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ آج کی سائنس بھی اس رفتار کے حاصل ہونے کی پاسبلٹی کا اقرار کر رہی ہے، مگر جو حضور کی رفتار تھی اس کا تصور ابھی تک بھی سائنس کو نہیں ہے۔ آگے بڑھے گی مگر ذہنوں میں ایکسیپٹیبلٹی بڑھ گئی ہے، ذہنوں میں قبولیت بڑھ گئی ہے اور ذہن اس بات کو ماننے کو تیار ہو رہے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ پاک نے رفتار عطا کی اور پھر اس میں جو انعامات، مہربانیاں اور عنایات کی وہ ایسی ہیں کہ کم از کم کوئی اور انسان قیامت کے دن تک ان تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر سکتا، نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن راستے ضرور کھل گئے اس کائنات کے انسانوں کے لیے کہ جہاں تک ممکن ہو مادی ترقی کے ذریعے اس کائنات کے سربستہ رازوں کو کھولا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزہ معراج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ قرآن کے بعد سب سے عظیم معجزہ ہے۔ معجزہ قرآن کے بعد قرآن مجید کا معجزہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ملا وہ قیامت تک لاجواب ہے، قرآن۔ اور اس کے علاوہ حضور کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ آقا کی زندگی ساری معجزات سے بولیے نا بھری ہوئی ہے۔ آقا کی ولادت سے پہلے کے معجزات ہیں، حضور کی ولادت کے وقت کے معجزات ہیں، آقا کے بچپن کے معجزات ہیں، حضور کے لڑکپن کے معجزات ہیں، اور معجزہ جو اعلان نبوت سے پہلے ہو، انبیاء کے اعلان نبوت سے پہلے، ان کو بھی حیران کن کر دینے والی چیزوں میں گنا علماء نے۔ حضور کی زندگی کے بے شمار پہلو حضور کی زندگی کے جو اعجازی شان رکھتے ہیں، اعجاز کی شان یعنی عقلوں کو عاجز کر دینے کی شان رکھتے ہیں، عقلوں کو عاجز کر دینے کی شان۔ اور اعلان نبوت کے بعد تو یہ خرق عادت واقعات معجزات کی صورت میں اتنے رونما ہوئے کہ شاید ہی انبیاء کی ساری جماعت میں سے کسی نبی سے اتنے معجزات صادر نہیں ہوئے۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مقدسہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اپنے نبیوں کو معجزات ان کی امتوں کی تعداد کے تناسب سے عطا کرتا ہے، امتوں کی تعداد کے تناسب سے۔ تو حضور کے معجزات چونکہ بے شمار ہوئے، وجہ یہ کہ آقا کی امت کا زمانہ اور تعداد پچھلے سارے نبیوں کے زمانوں اور تعداد سے بڑھ جائے گی۔
بڑھ جائے گی۔ ابھی کوئی ٹوٹل کوئی 1.5 ارب کے قریب مسلمان آبادی جو اس وقت زندہ ہے زمین پر، اور قیامت تک لوگ آئیں گے، اور حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس تک جو فوت ہو گئے، اب اندازہ نہیں ہے کسی کو بھی قیامت جب آئے گی اب کتنے سال ہیں اس میں، ہزارہ سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کتنا عرصہ لگے گا قیامت کے آنے میں۔ یہ قرب قیامت جو میں بعض نشانیوں سے محسوس ہوتا ہے، یہ زمانہ صحابہ سے، صحابہ، اولیاء سب محسوس کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کا ایک پلس پوائنٹ یا پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ جب قرب قیامت محسوس ہو تو نیک اعمال میں محنت کر کے کوشش کرے۔ ہر انسان تو جب دنیا سے چلا گیا تو اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اس کے اعمال ختم ہو گئے، اس کا نامہ اعمال اب مزید نیکیاں اس میں نہیں آ سکتی۔ سو کوشش یہ کرے انسان کہ ایسے اعمال کرے، صدقات جاریہ، جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں اضافے کا باعث بنتے رہیں۔ مگر کوئی شخص ود سرٹینٹی نہیں کہہ سکتا کہ کتنا زمانہ رہ گیا قیامت کو۔ اب اتنے زمانے میں حضور کی امت بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ اب باقی امتیں آپ دیکھیں دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہے جو تیزی سے بڑھ رہا ہے، صرف ایک ہی مذہب ہے جو تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ چونکہ یہ دین ہے، باقی مذاہب ہیں، باقی مذاہب ہیں۔ دین، مذہب دین کا ایک حصہ ہوتا ہے، مذہب دین کا بولیے نا ایک حصہ ہے۔ مذہب دین کا وہ حصہ ہے جو انسان کے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان کے معاملات کو جو ڈیل کرے، یا آپ یوں سمجھ لیں بے شک انسانوں کے معاملات بھی اگر ہیں تو ان کا زیادہ تعلق اخروی ثواب کے ساتھ ہو، اخروی اجر و ثواب کے ساتھ ہو۔ دین کا یہ حصہ مذہب کہلاتا ہے، اور دین کا وہ حصہ جو انسانوں کی دنیا کی معیشت بہتر کرنے کے لیے، ان مسلمانوں اور انسانوں کو دنیا میں ان کی لائف سٹینڈرڈ کو امپروو کرنے کے لیے جو نصیحتیں ہیں، جو معاملات ہیں، وہ سیاست کہلاتا ہے، وہ حکمرانی ہے۔ اس میں قوموں کے ساتھ اقوام عالم کے آپس کے ریلیشن شپس ہیں، اس میں خارجہ پالیسی ہے، اس میں داخلہ پالیسی ہے، اس میں معیشت کی پالیسیز ہیں۔ اس دین کا یہ پہلو سیاست کہلاتا ہے، اور جب یہ دونوں مل جائیں تو دین بنتا ہے، جب یہ دونوں ملیں تو دین۔ باقی اس وقت جو دنیا میں موجود ہیں الہامی مذاہب، وہ سارے مذہب ہیں، اور اسلام دین ہے۔ اسلام کیا بولیے؟ دین۔ یہ سارے انسانوں کی زندگیوں سے بحث کرتا ہے، ایک انڈیویجول سے لے کر قومی سطح تک، کہ ایک انسان فرد کیسے ترقی کرے گا اور قوم کیسے ترقی کرے گی، سارے راستے یہ دین بتاتا ہے، حضور کی سنت بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے۔ سو یہی وجہ ہے کہ دین اسلام دنیا میں تیزی سے پنپ رہا ہے، دین اسلام دنیا میں تیزی سے پنپ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور باقی مذاہب ان کے اندر نئے آنے والے لوگوں کی تعداد نہیں ہے، لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، اور ایک دین اسلام ہے جو آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ کرے گا قیامت کا جب وقت آئے گا مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی، جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، جنت میں 120 صفیں سارے جنتیوں کی ہوں گی، سارے جنتیوں کی، سارے جنتیوں کی ہوں گی، اور ایک روایت میں 100 تک آیا، مگر 20 سارے باقی انبیاء، اور 100 صفیں حضور علیہ السلام کے امتیوں کی۔ اتنی امت میرے مصطفیٰ کی بڑھے گی انشاءاللہ، کہ تناسب سے اللہ پاک معجزہ عطا کرتا ہے، تو باقی انبیاء کے معجزے ان کی امتوں کی تعداد کی مناسبت سے تھے، حضور علیہ السلام کے معجزات حضور کی امت کی تعداد کے حساب سے۔ اب یہ جو معجزہ معراج ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے بولیے مسجد اقصیٰ تک،
اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا اور پھر فوق سدرۃ المنتہا، پھر عرش خدا اور پھر فوق عرش اللہ۔ یہ حضور کا جو دوسرا معجزہ معراج کا دوسرا حصہ ہے۔ اب ان دو حصوں میں فرق یہ ہے، ایک زمینی سفر ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں، زمینی سفر کو بولیے اسراء، سیر، یہ زمینی سفر ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ الاسراء میں کیا۔ ایک حضور کا آسمانی سفر ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ والنجم میں کیا، جس کا ذکر اللہ پاک نے بولے سورہ والنجم میں کیا۔ اب یہاں ہمارے ہاں تو ہم لوگ اس کو معراج ہی کہتے ہیں، سارے سفر کو، مسجد حرام سے لے کر عرش خدا اور پھر اس سے فوق تک کے سارے سفر کو ہم معراج کہتے ہیں۔ مگر عرب دنیا میں عرب کتب اگر پڑھیں، ان لوگوں سے سنیں، تو وہ اس کو معجزہ کو معجزہ الاسراء والمعراج کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بولیں الاسراء والمعراج، اکٹھے بولتے ہیں۔ اسراء کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام، کعبۃ اللہ، مکہ مکرمہ، یہاں حضور سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھے۔ ام ہانی آپ کو پتہ ہے حضور کی کزن ہے، حضور کی بولیے کزن ہے، ان کے گھر تھے حضور۔ یہ مولا علی شیر خدا کی بہن ہے، سیدہ ام ہانی مولا علی شیر خدا کی بہن ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی، آقا علیہ السلام ان کے گھر تھے، سیدہ ام ہانی بنت ابو طالب، بنت ابو طالب۔ تب تک یہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں، انہوں نے کلمہ پڑھا فتح مکہ کے دن، انہوں نے کلمہ فتح مکہ کے دن پڑھا۔ مگر حضور علیہ السلام ان کے گھر تھے۔ اس گھر کی ایک خاصیت یہ بات بتا دوں، جناب ابو طالب کا گھر، جناب ابو طالب کا گھر حضور کے دین کا خادم تھا، حضور کے دین کا خادم تھا۔ کسی نے پہلے دن کلمہ پڑھ لیا، کسی نے لیٹ پڑھ لیا، کسی کے بارے میں آپ کو کوئی بتایا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، چلے وہ مان لیں۔ مگر کسی نے پڑھا، لیٹ پڑھا، کب نہیں پڑھا، ابو طالب سے لے کر جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما، سارے کے سارے لوگ اس گھرانے کے سب لوگ دین مصطفیٰ کے خادم تھے، سب لوگ دین مصطفیٰ کے بولیے خادم تھے۔ حضرت ابو طالب کے گھر کو یہ اللہ پاک نے شرف بخشا، دین کی خدمت کرنے والے، دین کے ساتھ محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا تو میرے آقا فرمانے لگے، صرف 2 مہینے بعد جب حضور علیہ السلام طائف کی طرف گئے تو فرمایا ابو طالب آپ کی یاد بہت جلدی آ گئی، بہت جلدی آپ کی کمی میں نے محسوس کر لی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضور کی ڈھارس تھے، وہ حضور کے لیے چھاؤں تھے، وہ حضور کا سہارا تھے، وہ حضور کا قلعہ تھے۔ حضرت ابو طالب حضور کا قلعہ تھے، اور مزے کی بات چچا ہو کر حضور کے خادم تھے، چچا ہو کر میرے مصطفیٰ کے بولیے خادم تھے۔ یہ جو ہے بعض لوگ چلتے ہیں چلتے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، چھوڑ دیں ساری باتوں کو، پڑھا یا نہیں پڑھا یہ الگ موضوع ہے۔ میرا آپ کو پتہ ہے میں ان کے ایمان کا نہ صرف یہ کہ قائل ہوں، دل سے مانتا ہوں، بیان کرتا ہوں، دلائل ہیں اس پر، مگر کوئی نہ بھی مانے کم از کم یہ بات ضرور مانے کہ میرے مصطفیٰ کے خادم تھے، میرے مصطفیٰ کے نعت خان تھے، حضور کے مدح خان تھے، اور حضور کے پہلے نعت خان جناب ابو طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے نعت خان۔ ان کے گھر سے حضور کا سفر معراج شروع ہوا، حضرت ام ہانی کے گھر سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسراء۔ اللہ پاک نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی، وہ جس نے اسریٰ، سیر کروائی، بعبدہ، اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے، بولیے نا، بندے کو، اپنے بندے کو سیر کرائی، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلاً،
رات کے تھوڑے سے حصے میں. لام لیلن کے جو آخری لام پر جو تنوین ہے نا، دو زبر، وہ نکرہ شو کر رہی نہیں، وقت بہت کم تھا، پوری رات نہیں تھی. لیلن رات کا ایک حصہ تھا. من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے بولے ہزارہا نبیوں کی قبریں ہیں ادھر، ہزارہا انبیاء کی بولے قبریں ہیں. یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی کہ میری قبر یہاں کی جائے، میری قبر مسجد اقصی کے گرد کی جائے. حضرت شعیب کی قبر ہے اور بے شمار انبیاء کی قبریں ادھر. الذی بارکنا حولہ، اللہ پاک نے مسجد اقصی کو انبیاء کی مدفن گاہوں سے برکت عطا کی. لنریہ من آیاتنا، اور فرمایا لے کیوں گے؟ تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سننے والا اور بولے دیکھنے والا ہے. اب اس آیہ کریمہ کے بے شمار پہلو ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے، مگر چونکہ آئندہ جمعۃ المبارک سے پھر ماہ شعبان شروع ہو گیا، موضوعات میں کافی تنوع ہے، کوئی اور موضوع لوں گا. آج کی گفتگو اور آج رات کے پروگرام کی گفتگو کے بعد معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر کبھی اللہ پاک نے چاہا تو اس موضوع کو لیں گے، مگر آئندہ جمعۃ المبارک سے ہم اپنا مضمون تبدیل کریں گے انشاءاللہ. یہ گفتگو اور آج رات کی گفتگو اس موضوع پر ہے، پچھلے جمعۃ المبارک کو ہو چکی. اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اب یہ اشارہ تھا پاک ذات کی طرف سفر پاک ہی کر سکتا ہے. حضور کی پاکیزگی کا بھی اس میں اشارہ ہے. اس آیہ کریمہ کی یہ جو بات کی اللہ پاک نے اپنی حمد بیان کی نا، پاک ہے وہ ذات. جب اللہ پاک ہے تو جو اس کی طرف سفر کر رہا ہے وہ بھی پاک ہے. اس ایک لفظ میں اللہ پاک نے اپنی حمد بیان کی، مگر مستور رکھ دیا اس کے اندر اپنے پیارے حبیب کی نعت کو بھی، کہ میرے مصطفیٰ بھی پاک ہیں، میرے مصطفیٰ بھی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسرا اشارہ حضور کی امت کو یہ دے دیا کہ معراج پاکیزگی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ کی طرف سفر پاکیزگی کے بغیر ممکن بولے نہیں ہے. یہ اس کا ایک اصلاحی پہلو ہے. پاکیزگی نماز بندہ مومن کی معراج ہے نا، الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج نماز ہے. تو کیا پاکیزگی کے بغیر نماز کی اجازت ہے؟ بولے نہیں. ظاہری جسم جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اس کی شرط پاکیزگی ہے. شرط کیا بولے؟ پاکیزگی. پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ. اللہ کی طرف جب سفر کرنا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اس جسم کو بارگاہ خدا میں حاضر کرنا ہے، اس پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا ہے، یہ معراج ہے. پاکیزگی لازم ہے، پاکیزگی لازم ہے. وضو کرو، وضو لازم کر دیا. اب یہ ظاہر کا سفر بغیر پاکیزگی کے ممکن نہیں. اگر باطن سے اللہ کی طرف سفر کرنا ہو تو باطن کی پاکیزگی بھی لازم ہے. باطن کی پاکیزگی بولیے نا، لازم ہے. باطن کی پاکیزگی از حد ضروری ہے اس کے لیے جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہے. ہائے ہائے، دل سے اللہ کی طرف سفر کرنا. ہم نماز، ہمارا جسم تو پڑھتا ہے مگر روح اور باطن میں نماز نہیں اترتی، روح اور باطن میں نماز نہیں اترتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ظاہر اور باطن میں فرق ہے، ہمارے قال اور حال میں فرق ہے. ہمارے ظاہر اور باطن کا فرق ہے، قال اور حال کا فرق ہے، جس وجہ سے ہم برائے نام مسلمان ہیں، اسلام اندر نہیں داخل ہو رہا. وجہ باطن کی پاکیزگی نہیں ہے. اور باطن کی پاکیزگی کے لیے جو محنت چاہیے، بدقسمتی سے اس کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے. باطن کی پاکیزگی کے لیے جو محنت چاہیے اس کے لیے بدقسمتی سے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے. اس طرف محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا
مجاہدہ کرنا، ریاضت کرنا، وہ ساری ریاضت کی بھٹی میں سے گزر کر جانا، اس کے لیے نہ کوئی محنت کروا رہا ہے۔ یہ کورس، یہ صوفیاء کا کورس تھا۔ یہ کورس کس کا تھا بولیں؟ صوفیاء کا۔ یہ باطن کی پاکیزگی سبجیکٹ ہی صوفیاء کا ہے۔ باطن کی پاکیزگی کس کا سبجیکٹ ہے بولیے؟ اونچا بولے نا، صوفیاء کا۔ التصوف، تصوف صفائے قلب ہے، صفائے قلب، پاکیزگی ہے دل کی، پاکیزگی ہے باطن کی، پاکیزگی روح کی، خیال کی پاکیزگی، تصور کی پاکیزگی۔ باطن اتنا پاک ہو جائے، اتنا پاک کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ یہ سبجیکٹ کس کا تھا؟ صوفیاء کا۔ مگر صوفیاء بھی الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، اچھے لوگ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، ان کا وجود رہتا ہے، مگر اکثریت دنیا دار ہو گئی، اکثریت دنیا دار ہو گئی۔ دنیا دار ہونے کا معنی دین کو بھول گئی، دین کو بھول گئی۔ سو اللہ پاک نے ایک اشارہ دے دیا امت کو حضور کی معراج کے بیان سے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ سو اس کی طرف جس نے سفر کرنا ہے وہ پاکیزگی کے ساتھ آئے، اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ اگر ظاہر پاک ہے تو جسم اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اگر باطن کو اللہ کے حضور حاضر کرنا ہے پھر باطن کی پاکیزگی پر محنت کرنی ہوگی، اپنے خیالات کو صاف کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو صاف کرنا ہوگا، اپنے تفکرات کو صاف کرنا ہوگا، اپنی نیات کو صاف کرنا ہوگا، اپنی نیت کو پاک اور صاف کر کے باطن سے اپنے اندر حسد کو نکالنا ہوگا، تکبر کو نکالنا ہوگا، جھوٹ کی بیماری کو نکالنا ہوگا، نفرت اور حسد کی بیماری کو نکالنا ہوگا، دنیا کی محبتیں، دنیا کی شہوات اور دنیا کی لذتیں، ان مزوں کو اور لذتوں کو، ان اذواق کو اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینکنا ہوگا، پھر باطن کو بارگاہ خدا کی حاضری نصیب ہوگی۔ پھر باطن کو بولیے بارگاہ خدا کی حاضری نصیب ہوگی، پھر باطن اللہ کی بارگاہ میں پھر اس کو لذت آئے گی، لذت آئے گی۔ وہ زہد فی الدنیا، زہد فی الدنیا، حذفت نفسی عن الدنیا، نفس کا دنیا سے، حضرت حارثہ کی حدیث میں ہے، نفس کو دنیا سے اس طرح نکال لینا کہ دنیا کی لذتیں، خواہشیں، شہوات دنیا، لذات دنیا اور محبتیں دنیا کی اور دنیا کی نفرتیں، دنیا کے مزے، نفع، فائدے، ان سے جب اوپر ہو کے انسان اپنے دل سے نکال کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو پھر باطن کو اللہ کی حضور حاضری ملے گی۔ فرمایا سبحان، وہ ذات پاک ہے، وہ ذات بولیے نا پاک ہے۔ اب اس میں دوسری طرف حضور کے معجزہ معراج کو اللہ پاک نے اپنے ذمے لے لیا، پورے معجزہ معراج کو رب ذوالجلال نے بولیے اپنے ذمے لے لیا۔ رب ذوالجلال کو علم تھا کہ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی، کوئی لوگ اعتراض کریں گے۔ وہ پہلے دن ہی جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر سیدہ ام ہانی کے گھر سے گئے، واپس بھی ام ہانی کے گھر آئے، واپس بھی حضور ام ہانی کے گھر آئے۔ صبح ان کو جب بات بتائی وہ انہوں نے سن لی، حضور علیہ السلام سے سنی، اس بات کو خوش ہوئیں، حضور کی خوشی پر، حضور کی خوشی پر خوش ہوئیں۔ جب حضور جانے لگے فرمایا میں جا کے مکہ کے لوگوں کو اس بات کا بتلاؤں، تو کہنے لگی کہ آپ کی یہ بات کوئی نہیں مانے گا۔ حضور نے فرمایا میں نے اس بات کا اعلان اللہ کے امر سے کرنا ہے۔ آقا جب مسجد میں چلے گئے، اعلان کیا، حرم کعبہ میں، کعبہ کے صحن میں حضور نے اعلان کیا کہ اللہ پاک نے مجھے، اب حضور تو چونکہ کفار کو صرف اسراء کا تھا، کفار کو آسمانوں کی باتیں بتانا تو اس وقت مناسب بات تھی نہیں، جو یہ سورہ الاسراء کی اتری، کفار کو زمینی سفر ماننا ہی مشکل تھا، زمینی سفر ماننا ہی بولے مشکل تھا۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بتایا کتنا فاصلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، بولے 1461، کتنا بتایا تھا میں نے؟ 1461 کلومیٹر۔ اب 1400 سال پہلے ان کفار کے لیے ممکن تھا یہ بات ماننا کہ آنکھ جھپکنے سے بھی کم دیر میں حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے؟ وہ بات ماننی ممکن
نہیں تھی۔ حضور نے جب بیان کیا لوگوں نے سنا، کئی مسلمان مرتد ہو گئے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بولے مرتد ہو گئے، وہ اس بات پر شک میں پڑ گئے۔ اللہ پاک نے لوگوں کے ایمان کو بار بار آزمایا، اللہ پاک نے لوگوں کے ایمان کو بولیے نا بار بار آزمایا کہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے، میرے مصطفیٰ کے ساتھ ان کی غلامی کیسی ہے، میرے مصطفیٰ کے ساتھ ان کی نسبت کیسی ہے، آقا جو کہہ دے مانتے ہیں یا نہیں مانتے، حضور کی ہر بات کو یہ مانتے ہیں یا نہیں۔ نماز کے دوران جب قبلہ تبدیل کروایا حضور نے، دوران نماز قبلہ کی تبدیلی، وہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اے میرے پیارے مصطفیٰ، یہ جو تحویل قبلہ تھی یہ اس لیے تھی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ایک وہ پہلا قبلہ جس پر آپ تھے، وہ فقط اس لیے رکھا تھا کہ جس دن قبلہ بدلیں گے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کس کا ایمان قبلے کے ساتھ ہے، کس کا ایمان مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ فرمایا قبلہ رکھا ہی اس لیے تھا وہ قبلہ، ورنہ پہلے دن سے میں چاہتا تو قبلہ یہی ہوتا۔ قبلہ پہلے وہ رکھ کر تبدیل کرنے کا مقصد یہ تھا، رب ذوالجلال جاننا چاہتا تھا کس کا ایمان نسبت مصطفیٰ میں ہے، کس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے، کون قبلہ چھوڑ کر مصطفیٰ کے پیچھے مڑتا ہے اور کون مصطفیٰ کو چھوڑ کر دین مصطفیٰ سے پھرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے قبلہ نماز میں تبدیل کروایا۔ ایسے ہی یہ جو حضور کی رؤیت باری تعالیٰ تھی، دیدار اور معراج تھا، اس کا بھی فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ فرمایا میرے مصطفیٰ، یہ جو آپ کو زیارات کروائیں، یہ جو کچھ آپ کو دکھایا، فقط اس لیے کہ لوگوں کو آزما لیں کہ مصطفیٰ کو مانتے کیسے ہیں۔ ہائے ہائے، مصطفیٰ کو صرف ماننا نہیں، اللہ کو حضور کا صرف ماننا نہیں، کیسے مانتے ہیں۔ ہائے ہائے، یعنی صرف کلمہ تو پڑھ لیا تھا، حضور کو مان لیا، اب اللہ پاک نے چاہا دیکھوں کیسا مانتے ہیں۔ معراج کی یہ بات لوگ سن کر کئی اکھڑ گئے۔ اب اللہ پاک نے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، وہ اکھڑ گئے والی بات تو ہے، اور کئی ایسے حضور سے سنا ہی نہیں تصدیق کر گئے۔ ہائے ہائے، ایک کوئی وہ بھی تھے جنہوں نے حضور سے سنا ہی نہیں اور تصدیق کر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس ابو جہل دوڑا آیا، اس نے کہا یہ محمد کی ہر بات مانتا ہے، آج دیکھتا ہوں کیسے مانے گا۔ آ کے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، امام حاکم نے اپنی المستدرک میں یہ روایت کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے، اس نے کہا ابو بکر بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس سے ہو کے واپس آ گیا، بتاؤ تم یہ بات مانو گے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کون کہتا ہے؟ ہائے ہائے، کیا فرمایا؟ کون کہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوا صاحبک جالس فی المسجد یحدث ھذا فی اصحابہ، اس نے کہا جاؤ جا کے دیکھو مسجد میں تمہارا صاحب بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم اٹھاؤ بیان کر رہا ہے؟ اس نے کہا واللہ، جاؤ جا کے مسجد دیکھو وہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا مسجد جا کے نہیں دیکھوں گا، یہاں سے تصدیق کرتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ گئے ہیں۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا بات ہوئی؟ جا کے پوچھنا بھی نہیں، سوال بھی نہیں کرنا چاہا حضرت ابو بکر نے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر تم نے مجھ سے سنے بغیر کیسے تصدیق کر دی؟ آقا ہم تو اس کی تصدیق ابعد من ذالک، اس سے زیادہ مشکل باتوں کی تصدیق کر چکے ہیں، اس سے زیادہ مشکل باتوں کی۔ ابو جہل کو بتایا، ابو جہل ہم نے مصطفیٰ سے سن کر خدا کو ایک مان لیا، ہم نے مصطفیٰ سے سن کر مانا کہ جبریل آیا اور چلا گیا۔ اگر جبریل چشم زدن میں زمین سے سدرۃ المنتہا تک جا سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کیوں نہیں جا سکتے؟
تب تک ابو بکر تھے، میرے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کا لقب دے دیا۔ فرمایا ابو بکر سب سے بڑے صدیق ہو، کانوں سے میری زبان سے نہیں سنا، دشمن سے سن کے بھی مان لیا کہ میرے مصطفیٰ تو اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس مضمون کو انشاءاللہ اب جو آگے کا ایک مضمون ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا تو بات ہوئی زمینی سفر، اب مسجد اقصیٰ میں حضور نے براق کو چھوڑ دیا، براق کو حضور نے مسجد اقصیٰ میں بولے چھوڑ دیا۔ جب دوبارہ واپس آئے تو پھر ترتیب یہی تھی، مسجد اقصیٰ سے براق لیا اور براق لے کے واپس مسجد حرام آئے، لیکن براق کو یہاں روکا میرے آقا نے، اور خود اگلا سفر کیسے کیا، ثم دنا فتدلا تک، پھر فکان قاب قوسین او ادنا تک، وہ سفر، پھر عرش خدا تک، پھر دیدار خدا تک، پھر فوق عرش باری تعالی جو حضور کا سفر، اس کی کوئی چھوٹی سی جھلک انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا اگلی نشست جو عشاء کی نماز کے بعد معراج النبی کانفرنس میں ہوگی اس میں کروں گا، آج رات بعد از نماز عشاء انشاءاللہ۔ اس اگلے منظر کو بہت ایمان افروز ہے، حضور کے تعلق، نسبت اور محبت کا یہ سفر۔ میں آپ میں سے ہر ایک سے یہ بات امید رکھوں گا کہ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھیں، اور یہ پوری محفل اللہ پاک نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو انعامات کیے، ان میں سب سے بڑے انعام میں نے کہا قرآن کے بعد معجزہ معراج سب سے عظیم معجزہ آقا کا، تو آج ہم مل کر حضور کی اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے۔ کیا کریں گے بولیے؟ مل کر، بولے نا، مل کر حضور کی خوشی کو سیلیبریٹ۔ کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی دور آنا جانا نہ ہو، تو آپ سب وقت سے پہلے اپنے گھر میں بچوں کو بھی، جو اس وقت آفیسز میں ہیں، جو اس وقت موجود نہیں ہیں، ساروں کو لے کر مسجد میں آئیں تاکہ اللہ پاک کے حضور مل کر آقا دو جہاں کی اس خوشی کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔